اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ ہماری گفتگو سورہ حجرات کی تفسیر کے سلسلے میں تھی اور آج ہمارا یہ سلسلے کا 23واں اور آخری درس ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ سورہ حجرات معاشرے میں پائی جانے والی بہت سی ایسی بیماریوں کی طرف اشارہ کرتی ہے اور انہیں بیان کرتی ہے کہ جن بیماریوں کے ہونے کے سبب اور جن مسائل اور مشکلات کے امت میں پائے جانے کے سبب سے معاشرہ اور امت ترقی نہیں کر پاتی، اگرچہ اس میں لوگ زندہ ہوتے ہیں، اگرچہ اس میں حرکت ہوتی ہے، لوگ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، مختلف قسم کے کاموں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں، حتیٰ ممکن ہے کہ مساجد میں بھی رش آپ کو دکھائی دے، مختلف جو مذہبی تہوار ہوں وہاں پہ بھی آپ کو کافی سارا رش دکھائی دے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بہت سی ترقی اور پیش رفت جو ہمیں کما حقہ معاشرے میں دکھائی دینی چاہیے وہ دکھائی نہیں دیتی۔ اس کی وجہ جو ہے وہ بہت ساری آلودگیاں ہیں اور وہ بہت ساری مسائل اور مشکلات ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرہ پیش رفت نہیں کر پاتا۔ بالکل اسی طرح سے یہ بیماری بالکل اسی طرح سے ہوتی ہیں کہ اگر آپ کسی کو پرواز کے لیے چھوڑ دیں، مثال کے طور پہ ایک کبوتر ہے، آپ اسے اگر فضا میں چھوڑ دیں، اگرچہ اس کے پر کھلے ہوئے ہیں، وہ پوری کوشش کر رہا ہے پرواز کی، حرکت بھی دے رہا ہے، لیکن اس کے پیروں میں اتنا سنگین وزن باندھ دیا جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے پر کھلے ہونا بھی جو ہے وہ بے فائدہ دکھائی دیں اور وہ پرواز نہ کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیروں میں جو وزن ہے وہ اس کو اڑنے نہیں دیتے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پروں کو ہم نے جو ہے وہ بند نہیں کیا ہوا، باندھا ہوا نہیں ہے، پر بھی کھلے ہوئے ہیں اور اسے بھی آزاد کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اڑ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیروں میں سنگینی موجود ہے۔ یہ بیماریاں اور یہ آلودگیاں، یہ مسائل اور یہ مشکلات بھی جو ہیں امت میں بالکل اسی وزن اور اسی سنگینی کی طرح سے ہے کہ امت بہت سارے کام بھی کرتی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں مگر نماز جو ہے وہ پرواز نہیں رکھتی بعض اوقات، اسی طرح سے ہم بہت سارے کام تو کرتے ہیں، وہ واجب تو ادا ہو جاتا ہے لیکن ہماری شخصیت بن نہیں پاتی، ہماری جو شخصیت ہے وہ عروج نہیں پاتی، ہم اس کے اندر اپنے اندر ہی بہت ساری لذتیں جو عبادت سے حاصل ہونی چاہیے اور جو معاشرے میں ان عبادتوں کے اثرات بتائے گئے ہیں شریعت کے اندر وہ دکھائی نہیں دیتے،
اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت ساری آلودگیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، لہٰذا ان کو برطرف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جب ہم نماز پڑھیں تو اس کے اندر لذت ہو، جب ہم نماز پڑھیں تو اس کے اندر توجہ ہو، جب ہم نماز پڑھیں تو انقطاع عن الناس اور ایصال الی اللہ ہو وہ نماز، تاکہ وہ نماز ہمارے اوپر بہت ہی اچھے اثرات کو قائم کر سکے، اور جو عبادتیں ہم کرتے ہیں ان سے ہم اسی طرح سے فیض یاب ہو سکیں جس طرح سے شریعت میں رکھے گئے ہیں۔ انہی بیماریوں میں سے ہم نے بہت ساری بیماریوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا، ان میں سے ایک بیماری جو امت میں پائی جاتی ہے اور وہ معاشرے میں پائی جاتی ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ جو رہبران الہی ہیں امت انہیں پڑھانے کی کوشش کرتی ہے اور انہیں سکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ ایسا کر لیں، آپ ایسا کر لیں، اور اپنے بارے میں بہت ساری چیزیں جو ہے ہم یوں ہیں، ہم وہ ہیں، ہم اتنا پڑھا لکھے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہے دین کے بارے میں، یہ ساری چیزیں جو ہے امت جو ہے وہ اپنے رہبروں کو جو ہے وہ پڑھانا شروع کرتی ہے، یعنی جن سے ہدایت لینی ہے بجائے اس کے کہ ان سے ہدایت لیں، انہیں ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایسے تبلیغ کریں، آپ یوں کر لیں، آپ یہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو یہ خود ایک معاشرے کی بیماری ہے کہ وہ اپنے رہبران کو جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ ہدایت دینا شروع کر دے، لہٰذا یہ ہے کہ اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم، کیا آپ جو ہیں وہ اپنا دین اللہ کو پڑھانا چاہتے ہیں، اللہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کس طرح سے دین کے ساتھ مخلص ہیں اور آپ کیا کیا دین کے ساتھ کرتے ہیں، آپ نے دین کی کیا کیا خدمات کی ہیں، یہ آپ اللہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں نے تو یہ کیا ہے دین کے ساتھ، میں نے تو وہ کیا ہے دین کے ساتھ، اور میرا تو اتنا تجربہ ہے اس کے اندر، میں نے وہ خدمات کی ہے، میں اتنے علماء کے ساتھ بیٹھتا رہا اور میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں اور میں نے یہ والا کام کیا ہے، یہ آپ اللہ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا کام کیا ہے؟ کیا اللہ کو یہ ساری چیزیں خود پتہ نہیں ہیں؟ کیا اللہ کو یہ سارے معلومات نہیں ہیں جو آپ اللہ کو پڑھانے کے لیے آئے ہیں؟ خداوند متعال نے فرمایا کہ ان افراد سے کہیں کہ یہ اللہ کو پڑھانے کی کوشش نہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ زمین و آسمان میں جتنے بھی راز ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، لہٰذا اللہ کو بتانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ جانتا ہے، اور یہ علم اس کا ایسا نہیں ہے کہ جیسے فراموشی کا شکار ہو جائے کوئی علم۔ ممکن ہے کہ بعض دفعہ ہم کسی چیز کو بھول جاتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے، جو رسول ہے اور جو ہادیان برحق ہیں، وہ اس قسم کے نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو جو ہے وہ بھلا دیں، بلکہ جو ہے وہ مسلسل جو ہے ان تمام چیزوں کو جانتے بھی ہیں اور ان چیزوں کو جو ہے وہ اچھی طرح سے پہچانتے بھی ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری چیز کہی وہ یہ کہا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے اندر وہ ہمیشہ جو ہے وہ منت گزاری سے کام لیتے ہیں، یعنی ہمیشہ اپنا احسان جتاتے رہتے ہیں دین کے اوپر، کہ دین میں منت گزاری یہ ہے کہ جو آپ نے خدمات دین کے سلسلے میں جو ہے وہ کی ہیں، ایک دفعہ جو ہے وہ بتانے کے انداز سے ہے اور ایک دفعہ جو ہے وہ جتانے کے انداز سے ہے کسی کو، کہ آپ جتاتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں اور ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ یہ آیت بھی بالکل اسی طرح سے تھی کہ پیغمبر اسلام کے پاس جو ہے کچھ لوگ آئے اور پیغمبر اسلام سے مدد مانگی انہوں نے۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں ہادیان برحق کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، چیز وسائل موجود ہیں تو ان کی مدد کر دی جاتی ہے۔ بعض دفعہ جو ہے حالات ایسے نہیں ہوتے، حالات دیکھنے پڑتے ہیں اور حالات کے تقاضوں کے تحت جو ہے بعض دفعہ مدد نہیں کر پاتے، تو پھر جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ آ کے یہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو دین کی اتنی خدمت کی تھی اور آپ جو ہے وہ آج ہماری مدد کو نہیں آ رہے اور آپ ہماری مدد نہیں کر رہے۔ تو خداوند متعال نے فرمایا کہ یہاں پہ جو ہے وہ احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے منع کریں کہ یہ احسان نہ جتائیں کہ جی میں نے دین کی یہ خدمت کی ہے، جیسے ہم بھی معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ
جو ہے وہ اس بات کا گواہ ہے کہ آپ بھی اکثر ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ جو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم نے مکتب تشیع کی یہ خدمت کی، ہم اتنے عرصے جیلوں میں رہے ان کی خاطر، ہم یہ خدمت کرتے رہے، ہم نے یہ سزائیں اٹھائیں، ہمارے بچوں نے یہ کچھ کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، ہمارے تو آباء و اجداد شروع سے دین کی خدمت میں رہے۔ بالآخر وہ جو ہے وہ احسان جتاتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بالآخر دین نے ہمیں کیا دیا، ہمیں جو ہے مکتب نے کیا دیا ہے، ہمیں جو ہے علماء نے کیا دیا ہے، ہمیں جو ہے وہ اس تحریک نے کیا دیا ہے، ہمیں اس تنظیم نے کیا دیا ہے، ہمیں اس انجمن نے کیا دیا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ احسان جتاتے رہتے ہیں اپنے، اور پھر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اس سلسلے میں مدد کی جائے۔ تو خداوند متعال نے جو ہے وہ اس چیز کو منع کیا ہے کہ یہ احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ احسان اللہ کا آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ نے کسی کی مدد کی ہے تو یہ توفیق آپ کو کس نے دی تھی؟ اللہ نے آپ کو توفیق دی تھی۔ اگر آپ نے بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کیے ہیں تو یہ بیٹے آپ کو کس نے عطا کیے تھے؟ کیا کوئی شخص جو ہے وہ اپنے گھر بیٹوں کی ولادت کر سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے؟ فرعون اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی جو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، وہ اپنے گھر جو ہے وہ بیٹا پیدا نہ کر سکا، اپنے گھر اس کے اولاد نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نہ چاہے بالفرض تو پھر جو ہے یہ سارے مسائل جو ہے حل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ یہ بھی اللہ ہی کا ایک کرم ہے کہ اگر آپ نے دین کی راہ میں پیسہ لٹایا تو اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی تھی، اللہ نے یہ آپ کو پیسہ دیا تھا۔ اگر یہ پیسہ ہی آپ کے پاس نہ ہوتا، اگر یہ توفیق ہی آپ کے پاس نہ ہوتی، اگر یہ خیالات ہی آپ کے پاس نہ ہوتے کہ جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں، تو یہ سارے کام بھی آپ نہیں کر سکتے تھے۔ بلکہ اللہ کو چاہیے، بلکہ یہ ہماری منت ہے کہ ہم آپ کے اوپر احسان جتائیں، بجائے اس کے کہ آپ آ کے جو ہے ہمارے اوپر احسان جتا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بھی ہم نے ہی آپ کو دی تھی، پھر آپ نے ہماری ہی دی ہوئی چیزیں جو ہے وہ دین کے اوپر ہماری خاطر لٹا دی ہیں، تو پھر اب آپ آ کے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے۔ یہ عزت و شرف آپ کو کس نے دیا تھا؟ دین نے آپ کو عزت و شرف دیا ہے، ورنہ تو کافروں کی تو کوئی عزت نہیں ہے، مشرکوں کی تو کوئی عزت نہیں ہے۔ آپ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، آپ خود شیعہ گھر میں پیدا ہو سکتے تھے، آپ سید گھر میں پیدا ہوئے، آپ خود سید گھر میں پیدا ہو سکتے تھے، آپ کے اختیار میں تھی یہ بات؟ نہیں تھی۔ یہ اللہ نے آپ کو شرف بخشا ہے۔ آپ دین اسلام کی طرف آ سکتے تھے، اگر فطرت میں اللہ آپ کے نیکیوں کو دوست نہ رکھتا اور برائیوں سے آپ نفرت نہ کرتے تو پھر آپ جو ہے وہ دین کی طرف آ سکتے تھے؟ نہیں آ سکتے تھے۔ بالآخر اللہ نے یہ خصوصی احسان آپ کے ساتھ کیا ہے سارا، اللہ نے یہ سارے مسائل آپ کے حل کیے ہیں، اور آپ نے آج آ کے جو ہے وہ دین کی خدمت کی ہے، اور اب آپ رسول کے پاس آ گئے ہیں، ہمارے ہادی کے پاس آ گئے اور اس احسان کو جتلا رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ترقی کرنے نہیں دیتی ہیں، معاشرہ ترقی نہیں کرتا، پیچھے ہٹتا ہے پھر۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ گئے۔ اب کیوں بیٹھ گئے؟ وہ اب کیوں کام نہیں کرتے؟ اب کیا دین ختم ہو گیا؟ کیا اللہ اس دنیا سے چلا گیا ہے؟ کیا رسول اس دنیا سے چلے گئے؟ کیا قائدین اس دنیا سے چلے گئے؟ نہیں، اللہ بھی موجود ہے، رسول بھی موجود ہے، ان کا دین بھی موجود ہے، قائدین بھی موجود ہیں، ہادیان بھی موجود ہیں، ہدایت دینے والے بھی موجود ہیں، رہنما بھی موجود ہیں۔ اب آپ دین کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ اب آپ باہر کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ وہ سوچ ہے آپ کے ذہن میں کہ ہم تو اتنا جیلوں میں رہے، ہمارا ساتھ کسی نے نہیں دیا، ہم نے تو اتنی خدمت کی، ہمارا ساتھ کسی نے نہیں دیا، ہمیں دین نے کیا دیا، ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم ہی کیوں لڑتے رہیں۔ اس سوچ نے آپ کو گھر میں بٹھا دیا۔ اب آپ دین کے لیے لڑتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ کیوں؟ پہلے لڑ رہے تھے، اب نہیں لڑ رہے۔ فرق آ گیا آپ کے عمل کے اندر۔ اس کی وجہ یہی ہوئی کہ یہ سوچ معاشرے کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، انتشار کا شکار کر دیتی ہے۔ یعنی پہلے اگر 10 لوگ تھے تو اب کھڑے ہونے والے 3-4 لوگ رہ گئے، 5 لوگ رہ گئے، نصف ہو گئے، مثلا نصف بیٹھے ہوئے، نصف گھروں سے نہیں نکل رہے اور آگے نہیں بڑھ رہے۔ تو اس سے معاشرہ ترقی نہیں کرتا اور پیش رفت نہیں کرتا، بلکہ پیش رفت کب کرتا ہے معاشرہ؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ ترقی جب ہوتی ہے جب سب کے سب دیکھیں قرآن نے کہا جمیعاً، یعنی سب کے سب کو باہر نکلنا ہے۔ 2-4 نکلنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ جب سب نکلیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، پیش رفت کرتا ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے اپنے اندر سے جو ہے وہ اس کو ختم
کرنا پڑے گی معاشرے کو۔ یہ سوچ بیماری اور آلودگی ہے۔ اگرچہ ہم بہت ساری چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ رائج اس طرح سے ہو جاتی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ابھی بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ چیز اور یہ فکر جو ہے ان کے لیے خطرناک ہے، ان کی گزشتہ جو بھی خدمات ہیں ان کو بھی تباہ کر سکتی ہے، ان کو بھی خراب کر سکتی ہے۔ یعنی اگر میں امام علی کے ساتھ تھا اور پھر امام علی کے دور میں کچھ حاصل نہ کر سکا تو بس اب میں امام حسن کا ساتھ نہ دوں، کیونکہ جی مجھے وہاں پہ نقصان ہوئے بہت سارے، ہم جنگ کے اندر شہید ہوئے، ہم جنگ کے اندر مارے گئے، ہمارے بچے مارے گئے، تو اس کا مطلب میں امام حسن کا ساتھ نہ دوں۔ اگر امام حسن کے دور میں کچھ مجھے حاصل نہ ہو سکا تو پھر میں امام حسین کا ساتھ نہ دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام زمانہ کے دور میں کچھ نہ ملا تو پھر میں علماء حقہ کا بعد میں ساتھ نہ دوں، کیونکہ جب امام نہ دے سکے تو پھر یہ کیا دیں گے، وہ تو پھر بھی معصوم تھے۔ توجہ کی آپ نے؟ اسی طرح اگر یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو پھر دین کے لیے کون نکلے گا؟ اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں گے کہ ہم دین کے لیے اب نہیں نکلیں گے، ہم تو نکل چکے، یہ جو نکل چکے والی فکر ہے، دین چکے کا نام نہیں ہے، دین مسلسل تسلسل کے ساتھ جہاد کا نام ہے۔ آپ توجہ کریں، کل ہم نے کیا بتایا تھا؟ کل مومنین کی صفت میں سے ایک صفت یہ تھی کہ جاہدوا فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں مسلسل جہاد کرتے ہیں، ایک دن کے لیے بھی بیٹھتے نہیں ہیں، ان کا جہاد مسلسل رہتا ہے۔ حضرت علی نے کب جہاد کو روک دیا؟ جہاد کی نوعیتیں ضرور بدلی ہیں لیکن جہاد کو نہیں روکا آپ نے۔ اگر کل وہ سکوت کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو کل تلوار اٹھانا جہاد نہیں تھا ان کا، سکوت جہاد تھا۔ جہاد کی نوعیتیں بدلی ہیں، جہاد نہیں بدلا۔ توجہ کریں، مسلسل کوشش، کیونکہ پیغمبر نے یہ کہا تھا آپ کو کہ بیٹھ جائیں، جب بیٹھ جائیں تو اس کا مطلب بیٹھنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کہ آپ ساری رات جاگتے تھے، ساری رات جاگتے تھے تو جاگنا عبادت تھا، لیکن شب ہجرت جاگنا عبادت نہیں تھا، شب ہجرت سونا عبادت تھا۔ تو آپ نے وہاں جاگ کر جہاد کیا ہے، یہاں سو کر جہاد کیا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ آپ کو پتہ ہے جب ٹینشن ہوتی ہے نا تو نیند نہیں آتی، پیغمبر نے کہا آپ کو سونا ہے تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ جاگ کے یہ لوگ سمجھیں گے کہ آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ کہیں میں قتل کر دینا جاؤں۔ یہی تو بتانا ہے کہ اللہ والوں کو ٹینشن نہیں ہوتی، یعنی دشمن بھی منڈلاتے رہیں، تلواریں بھی سروں کے اوپر ہوں، اگر آپ اللہ کے لیے ہیں تو نہ تلواروں کا خوف ہے اور نہ دشمنوں کا کوئی خوف ہے، نہ مرنے کا کوئی خوف ہے، نہ جینے کی کوئی خوشی ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے لیے مرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے لیے جیتے ہیں، پھر وہ مطمئن قلب ہوتے ہیں، راضیۃ مرضیہ کی منزل پہ ہوتے ہیں، پھر وہ ہمیشہ پرسکون دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے کہ نہ وہ اپنے لیے کل جاگ رہے تھے، آج نہ وہ اپنے لیے سو رہے ہیں، کل بھی اللہ کے لیے جاگے تھے، آج بھی اللہ کے لیے سو رہے ہیں۔ توجہ کی آپ نے؟ تو پھر حضرت علی نے تو یہ بات نہیں کہی ایسی کہیں پہ بھی کہ جی میں تو پیغمبر کے ساتھ اتنا لڑتا رہا، میں تو پیغمبر کے ساتھ ہر میدان میں موجود تھا، مجھے تو کچھ نہیں ملا، خلافت تھی وہ بھی چھین لی، ہمارے گھر کو جلا دیا، ہماری اہلیہ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، ہمارے بچوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، تو میں بس اب کبھی نہ نکلوں گا۔ آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا، آپ نے جنگ صفین لڑی ہے، جنگ جمل لڑی ہے، جنگ نہروان لڑی ہے، دشمنوں کو کل بھی بٹھا رہے تھے، دشمنوں کو آج بھی بٹھایا ہے۔ آپ نے توجہ کی، جہاد کو روکا نہیں ہے، مسلسل جہاد کرتے رہیں۔ حکومت اسلامی کا قیام کے لیے، لوگوں کی خدمتوں کے لیے یہ قیام آپ کا جاری رہا۔ امام حسن کو بھی دیکھیں، امام حسین کو دیکھیں، مسلسل زندگی جو ہے وہ ایک جہاد ہے۔ پھر ہم کون سے امام کے پیروکار ہیں، ہم کون سے امام کے مطیع ہیں جو ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے کل سب کچھ لٹا دیا تھا، ہمیں کچھ نہیں ملا تو اب ہم گھروں سے نہیں۔ یہ وہ آلودگی ہے، یہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے معاشرہ ترقی نہیں کر پاتا، اور پھر معاشرہ جو ہے اس کے اندر مسائل موجود رہتے ہیں، اور پھر جو ہے معاشرہ آلودہ رہتا ہے۔ پھر ہم نمازیں پڑھتے رہتے ہیں تو لذت نہیں لیتے، یعنی جس خدا پہ ہم احسان جتا رہے ہیں اسی کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر نماز میں کیا لذت؟ جس خدا کے سامنے شامل، جس کے لیے اب آپ نہیں نکل رہے، لوگ آپ کو بلا رہے ہیں، قائد آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے رہبران آپ کو آوازیں دے رہے ہیں، لیکن آپ گھروں سے نہیں نکلتے اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زیارتوں پہ بھی جا رہے ہیں، پھر وہ لذت کیوں نہیں؟ پھر وہ زندگی پہ اثر کیوں نہیں ہے؟
پھر وہ معاشرے نے ترقی کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ آلودگیاں ابھی تک باقی ہیں اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ کہ سورہ حجرات نے ایسے ہی مسائل کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے تاکہ ان کو برطرف کیا جائے۔ ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ اپنے اسلام کا جو ہے وہ احسان نہ جتائیں پیغمبر کے اوپر کہ ہم جی اسلام لے آئے تھے، بل اللہ یمن علیکم، یہ اللہ ہے جو آپ پہ احسان جتا سکتا ہے، یہ اللہ کا احسان تھا آپ کے اوپر کہ آپ نے یہ ساری قربانیاں دی ہیں، ورنہ تو لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے حج پہ جا سکتے ہیں، وہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے تو وہ کربلا کی زیارت کراتے ہیں، لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے وہ 2 روپے کسی کو نہیں دیتے۔ آپ نے غربت کے اندر سب کچھ لٹایا ہے، یہ توفیق کس کی تھی آپ کے پاس؟ آپ نے غربت کے حالت میں قرض لے کے بھی زیارت پہ چلے گئے، یہ توفیق کس کی تھی آپ کے پاس؟ آپ کو خدا نے یہ ساری توفیقات دی۔ لوگ برابر میں سے مسجد میں گھر میں نہیں آتے، توجہ کی، یعنی برابر میں گھر ہو تو مسجد میں نہیں آتے، آپ اتنی دور دور سے اٹھ کے چلے آئے، یہ توفیق کس کی تھی؟ بہت سارے لوگ جو ہیں صحیح و سالم ہو کے مسجد میں نہیں آتے، بہت سارے جو ہیں لڑکھڑاتے ہوئے بھی مسجد چلے آتے ہیں، یہ کس کی توفیق ہے؟ یہ توفیق الہی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کے قلب میں اتنی قوت عطا کی، اس نے آپ کے ارادوں میں اتنی مضبوطی عطا کی کہ آپ جو ہیں وہ مسجد میں انتخاب ہوئے آنے کے لیے، آپ جو ہیں وہ صحیح کاموں کے لیے انتخاب ہوئے، آپ وہ لوگ ہیں جو صف اول میں کھڑے ہوئے۔ اسی لیے قرآن نے کہا السابقون السابقون اولئک المقربون، کہ جو لوگ سبقت لینے والے ہیں نیکیوں میں، اللہ تعالیٰ کے مقرب وہی بندے ہیں۔ پھر فرمایا ان ہداکم للایمان، یہ اللہ کا احسان تھا کہ اس نے تمہاری ہدایت کی ہے ایمان کی طرف۔ یہ اللہ کا ہی تو احسان ہے سلمان فارسی کے اوپر کہ پہلے کیا تھے؟ مجوسی تھے، پھر اس کے بعد عیسائی ہوئے، اس کے بعد پھر مسلمان ہوئے، اس کے بعد پھر مومن ہوئے، اور پھر مومن بھی اس لیول پہ ہوئے کہ پیغمبر نے فرمایا السلمان منا اہل البیت۔ یہ کمال، یہ توجہ کریں، ورنہ تو مجوسی تو بہت سارے لوگ تھے، عیسائی تو بہت سارے لوگ ہیں، وہ تو سب نہیں ہوئے مسلمان۔ یہ اللہ کا خصوصی احسان ہوتا ہے کہ جب اللہ آپ کی آمادگی کو دیکھتا ہے، جب آپ کے جہاد کی کوششوں کو دیکھتا ہے تو اللہ آپ کے اوپر خصوصی احسان کرتا ہے۔ یہ خصوصی احسان اللہ کا ہے کہ آپ کو راہ دکھائی، آپ کے اوپر مسلسل احسان کیے۔ کہا یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہداکم للایمان، اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے کس کی طرف؟ ایمان کی طرف۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم کل اللہ کے لیے کام کر رہے تھے تو پھر آج کیا ہوا؟ آج اللہ چلا گیا۔ تم کسی کے لیے کام نہیں کر رہے تھے کل، ہمیں بالکل شک نہیں ہے، تم واقعاً بہت زیادہ مخلص تھے۔ تم اگر کسی تحریک میں تھے، تم اگر کسی تنظیم میں تھے، اگر تم مکتب کے لیے کام کر رہے تھے، تم مکتب کے لیے کام کر رہے تھے، تو مکتب آج چلا گیا۔ تم امام حسین کے لیے لڑ رہے تھے تو امام حسین آج چلے گئے۔ امام حسین تو کل بھی بالفرض نہیں تھے، 61 تک تھے وہ، کل تو نہیں تھے۔ کل تم لڑ رہے تھے یا نہیں لڑ رہے تھے؟ کس لیے لڑ رہے تھے؟ نظریہ حسین کی وجہ سے، افکار حسین کے لیے لڑ رہے تھے۔ کس کے لیے لڑ رہے تھے؟ کربلا کے لیے لڑ رہے تھے۔ تو آج کربلا چلی گئی، نظریہ حسین چلا گیا، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، وہ تو سب آج بھی موجود ہیں اسی طرح سے۔ اب کیا ہوا؟ تو ثابت کر کے دکھاؤ کہ تمہارا جہاد کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کل بھی جاری رہے گا، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ تم کل کسی پوسٹ کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، مقام کے لیے نہیں لڑ رہے تھے کہ جب تمہیں نہیں ملی تو پھر تم چلتے بنے۔ بالکل اسی طرح سے کل یہ طلحہ اور زبیر لڑ رہے تھے، لوگوں کے پاس جا رہے تھے کہ حضرت علی کی حکومت ہونی چاہیے، حضرت علی کی حکومت ہونی چاہیے، حضرت علی کی حکومت ہونی چاہیے۔ جب حضرت علی کی حکومت ہو گئی تو پھر بیعت توڑ کے چلے گئے اور جنگ جمل کو سیٹ اپ کیا، پورا آمادگی کی، اور یہی لوگ پھر قائد کے رہبر کے مقابلے میں آ گئے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب کہاں گئے؟ حضرت علی تو ابھی بھی موجود ہے، حضرت علی وہی حضرت علی ہیں، الگ سے نہیں ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح سے کل بھی امام تھے، آج بھی امام ہیں۔ اب کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ اب حضرت علی کے مد مقابل کیوں آ گئے؟ اب حضرت علی آپ کو پسند نہیں ہے، اب ان کا نظریہ بدل گیا ہے، اب ان کا کردار بدل گیا ہے، اب ان کی بات بدل گئی ہے؟ نہیں،
آپ کل یہ سوچ رہے تھے کہ جب حضرت علی آ جائیں گے تو ہمیں مقام ملے گا، ہمیں پوسٹ ملے گی، لہٰذا اب آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ جو اپنی بات کرتے ہوئے بھی بیت المال کا چراغ استعمال نہ کرے، توجہ کی، وہ ہمیں پوسٹ و مقام بغیر، وہ پوسٹ و مقام قابلیت کے بغیر نہیں دے گا، اور یہ ہم میں پائی نہیں جاتی، تو لہٰذا یہ ہمیں ملنے والا نہیں ہے، اس طرح سے وہ نہیں ملے گا۔ تو پھر آپ جو ہے وہ حضرت علی کو چھوڑ کے الگ چلے گئے، اور آپ نے ایک جنگ کو باقاعدہ جو ہے وہ حضرت علی کے اوپر مسلط کر دیا، توجہ کی آپ نے، یعنی اس طرح سے لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ قرآن دیکھیں کتنی بہترین گفتگو، کہا کہ ان کنتم صادقین، اپنی صداقت کو ثابت کر کے دکھائیں کہ کل آپ جو لڑ رہے تھے نظریوں کی جنگ لڑ رہے تھے، اپنی جنگ نہیں لڑ رہے تھے، کل بھی آپ قائد کے ساتھ تھے، کل بھی آپ رہبر کے ساتھ تھے، کل بھی آپ ہاتھی کے ساتھ تھے، آج بھی آپ ہاتھی کے ساتھ ہیں، آج بھی آپ رہبر کے ساتھ ہیں، اور کل بھی انشاءاللہ ہاتھی کے ساتھ ہوں گے، کل بھی رہبر کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کا جینا بھی ان کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کا مرنا بھی ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اسے ثابت کر کے دکھاؤ، یہ قرآن نے بات کی۔ پھر فرمایا ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جو ہے چاہے کسی کو یہ بات خبر ہو یا نہ خبر ہو کہ یہ کل کس چیزوں کے لیے لڑا کرتے تھے، کل یہ کس لیے قربانیاں دے رہے تھے، کل یہ زندان میں کوڑے کیوں کھا رہے تھے، کل یہ کیوں اتنی مشکلات کو برداشت کر رہے تھے اور ہر دفعہ جو ہے آگے جاتے تھے، کہا کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب کی چیزوں کو جانتا ہے، جو سب سے پوشیدہ ہیں، زمین کی بات ہو یا آسمان کی بات ہو، اللہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ واللہ، توجہ، بہت ہی دقیق نقطے پہ گفتگو کی، واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نہیں کہا کہ، توجہ کریں، ایک ہوتا ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت کا تعلق ہوتا ہے آپ کے ظاہر سے، بصیرت کا تعلق ہوتا ہے آپ کے قلب سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ جانتا ہے تمہارے بصائر، نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ بصارت رکھتا ہے، بصارت بھی رکھتا ہے اور بصیرت بھی رکھتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی بصیرت ہے، اور بصیرت کا تعلق ہوتا ہے قلب سے، اندرونی حالت سے، یعنی جس طرح سے وہ ظاہر کو جانتا ہے، تمہارے اندرون خانے جو چیزیں گزرتی ہیں، تمہاری نیتیں جو ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، ان سے بھی واقف ہے اللہ تعالیٰ بما، اور پھر فرمایا کہ جو کچھ تم کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے کیا ہے، واقف ہے، یعنی عمل تو کر رہے تھے، جہاد تو کر رہے تھے، کوششیں تو کر رہے تھے، لیکن کس نیت کے ساتھ کر رہے تھے وہ کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اللہ ان نیتوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ کل تم یہ کام کس وجہ سے کر رہے تھے اور آج تم پیچھے کیوں ہٹ گئے ہو، اللہ کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں۔ لہٰذا جو ہے ان بیماریوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر یہ مسائل پیدا ہو گئے تو قرآن نے ہماری توجہ جو ہے وہ اب اس طرف دلا دی ہے کہ اگر اس قسم کے مسائل تمہارے اندر پیدا ہو گئے تو ابھی بھی وقت ہے، ہمیں فرصتوں سے استفادہ کرنا چاہیے، جس طرح سے بالکل اسی طرح سے جو ہے ماہ مبارک کے رمضان جو ہے وہ بالکل جو ہے اب جو ہے اس کا دسترخوان جو ہے وہ سمٹ رہا ہے اور سمیٹا جا رہا ہے اس کے دسترخوان کو۔ ایک خواہش جو ہے جب وہاں روز محشر جو ہے وہ پوچھا جائے گا مردوں کو زندہ کرنے کے بعد کہ بتاؤ خواہش کیا ہے آپ لوگوں کی، تو ان سے وہ یہ کہیں گے کہ ہماری ایک خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کوئی خواہش بتا دو کہ خواہش کیا ہے تمہاری، تو وہ کہیں گے ہماری ایک خواہش ہے وہ پوری کر دی جائے۔ انہوں نے کہا وہ کیا خواہش ہے بتائیں، تو کہا کہ ہمیں دنیا میں بھیج صرف ایک دن کے لیے، لیکن وہ ایک دن ماہ مبارک رمضان کا ہو، یعنی پوری زندگی نہیں چاہیے ہمیں۔ یہاں آ کے پتہ چلا ہے کہ ہم کیسے مہینے میں تھے، ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان تھا کیا، ہم دنیا میں غافل تھے، اب ہمیں پتہ چلا ہے۔ یعنی اگر ہم نے اس کا ایک دن بھی صحیح گزار لیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی جو ہے اس کے اوپر حاوی ہو گئی ہے۔ تو پروردگارا اگر تو ہمیں جو ہے 80 سال کے لیے نہیں بھیج رہا کوئی بات نہیں، اگر ہمیں 90 سال کے لیے نہیں بھیجنا چاہتا، 20 سال کے لیے بھیجنا، ایک دن کے لیے بھیج دے، لیکن وہ ایک دن جو ہے ماہ مبارک رمضان کا ہونا چاہیے، بس پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اتنی برکت ہے اس مہینے کی، لہٰذا یہ کہ ہمیں جو ہے
جو ابھی تک ہم نے جو ہے گفتگو کی اس دوران جو ہے، اور جن مسائل پہ اور مشکلات پہ ہم نے گفتگو کی، تو انشاءاللہ تعالی العزیز جو ہے ہم دقت سے جو ہے اپنے معاشرے کے اندر، خود اپنے اندر سب سے پہلے، اپنے گھر والوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر انشاءاللہ ان سب کو چیک کریں گے۔ اگر اس قسم کی کوئی آلودگی پائی جاتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز ایسی نہیں ہوگی، اگر بالآخر جو ہے پائی جاتی ہے یا اس قسم کا کوئی خیال آتا ہے، تو ہمیں جو ہے ان تمام چیزوں کو برطرف کرنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ کہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، مسائل آئے جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں، لازمی بات ہے۔ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرح نہ معصوم ہیں، نہ انبیاءوں کی طرح معصوم ہیں، لہٰذا یہ کہ امتوں میں غلطی بھی ہو جاتی ہیں، لوگوں میں غلطی بھی ہو جاتی ہیں، لہٰذا لیکن یہ ہے کہ غلطی پہ قائم رہنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ غلطی ہو کر اگر انسان اپنی اصلاح کر لے اور جو ہے وہ واپس آ جائے، تو کہا جاتا ہے کہ اگر صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم دعا گو ہیں خداوند متعال سے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز خداوند متعال جو ہے ہم اس کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اور ہم پہنچے ہوئے ہیں اس کی بارگاہ میں، اور جو ہے اس کا وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، انشاءاللہ وہ ہماری خطاؤں سے بھی درگزر کرے گا۔ ہم اتنے دن تک جو ہے وہ سورہ حجرات کے سلسلے میں جو ہے آپ کے مزاحم رہے اور کوشش کرتے رہے کہ بہرحال کچھ نہ کچھ نکات اور کچھ نہ کچھ مطالب جو ہے اس کے ذیل میں بیان کرتے رہیں۔ مختصر سی تفسیر تھی، کوئی اس طرح سے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکا جس طرح سے اس کے مطالب کو بیان کیا جاتا آیات کے ذیل میں۔ بہرحال یہ پھر بھی اگر آپ کا حق جو ہے اس سلسلے میں کہ سامعین کا ایک حق ہوتا ہے مخاطب کے خطیب کے اوپر کہ وہ بہترین خطابت کے ذریعے سے، بہترین بیان کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کو محظوظ بھی کرے اور ان کے لیے مفید ثابت ہو اس کا بیان۔ اگر اس سلسلے میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو بہرحال تو ہم پھر بھی جو ہے وہ معذرت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال سے بھی دعا گو ہیں کہ اگر آپ میں بھی کسی سے کبھی کوئی خطا سرزد ہو گئی ہو تو خدا جو ہے اپنی بزرگی سے جو ہے ہم سب کی خطاؤں سے درگزر کریں انشاءاللہ۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہم سب کو قرآن کریم کو بہتر سے بہتر انداز میں سمجھنے کی، اس کا مطالعہ کرنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی آمد کو، ان کی نشست کو، ان کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تمام مومنین جو علیل ہیں، خصوصاً جو مسلسل ہمارے پاس آ رہا ہے بیان، وہ یہ کہ خالدہ جعفری جو ہے وہ علیل ہیں، تو لہٰذا دعا گو ہیں ان کے لیے اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے جو بھی علیل ہیں، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے۔ اسی طرح سے جو بھی بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد صالح عطا فرمائے خداوند متعال۔ جو بے روزگار ہیں ہمارے نوجوان، ان کو بہترین روزگار عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ہماری جو بیٹیاں، ہماری جو بہنیں، ہمارے جو بھائی، جو بیٹے جو بہترین رشتوں کے منتظر ہیں، تو انہیں بہترین رشتے عطا فرمائے خداوند متعال۔ اسی طرح سے معاشرے کے اندر ہمارے کہیں بھی کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے، کوئی ہم فکری موجود نہیں ہے، ہماری امت کے درمیان، ہماری تحریکوں کے درمیان، ہماری تنظیموں کے درمیان، ہماری انجمنوں کے درمیان، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے بہن بھائیوں کے اندر، ہمارے آپس کے رشتہ داروں کے اندر اگر کہیں بھی کسی قسم کی کوئی ناچاکی ہے، ہم دعا گو ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ بار الہ تجھے قرآن کا واسطہ ہے، بار الہ تجھے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ ہے، ہم سب کو اتحاد، اتفاق، ہم فکری، ہم دلی کے ساتھ بہترین اور خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تمام علماء حقہ، مجتہدین عظام، خصوصاً آغا سیستانی کی حفاظت فرما، رہبر عظیم الشان کو طول عمر عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کو امام عصر کی دولت کریمہ دیکھنا نصیب فرما۔ بار الہ ہم سب کو ان کے جانثابوں میں شمار فرما۔ بار الہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کل جو ہے وہ 29 رمضان ہے، تو انشاءاللہ تعالی العزیز جو ہے کل ہماری جو نشست ہوگی وہ فطرے سے متعلق ہوگی۔ فطرے کے احکامات جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ فطرے میں جو بھی سوالات پیش آتے ہیں مختلف قسم کے،
تو اس کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ فطرہ جو ہے کس قسم کے سوالات جو ہیں اس میں پیش آتے ہیں اور پھر ان کے کیا کیا جوابات ہیں، تاکہ جو ہے آپ جو ہے فطرے کے مسائل کے سلسلے میں جو وہ پھر پریشانی سے دوچار نہ ہو انشاءاللہ۔ تو یہ آخری درس جو تھا وہ تفسیر کا تھا، وإلا کل انشاءاللہ فطرے کے سلسلے میں ہمارا درس جو ہے وہ کل ہوگا انشاءاللہ تفسیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔